الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی امین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ افتتاح اور اختتام کی بات سورہ آل عمران کے بارے میں ہوگی، اور سورہ آل عمران میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، آپ پر کتاب نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے سچ کے ساتھ، سچائی سے، یعنی بالکل صحیح کتاب نازل کر دی، اور اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے، اس بات کو کنفرم کرتے ہوئے کہ اس سے پہلے جو وحی تھی اس میں کیا صحیح تھا تورات میں اور کیا انجیل میں۔ آخر میں سورہ آل عمران کے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، بے شک اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو ان پر نازل کیا گیا اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیوں کیسے ایمان لاتے ہیں؟ انہیں نظر آتا ہے کہ ان کی کتابوں میں جو بات واقعی صحیح ہے اس بات کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، اور جو بات ان کی کتاب میں تھی جس پہ دل بیٹھتا ہی نہیں تھا ان کا، وہ باتیں اپنی کتاب میں کچھ پڑھتے تھے اور ان کا خود دل نہیں بیٹھتا تھا، ان کی قرآن تکذیب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ غلط تھا۔ یعنی یہ ہے تصدیق کہ قرآن نے انکار نہیں کیا تورات کا، نہ انکار کیا انجیل کا، لیکن ان میں جو بات صحیح تھی اس کو سچ ثابت کر دیا، اور جو غلط تھی اس کو کہہ دیا کہ یہ تم نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، یا اپنی طرف سے تم نے اس میں اضافہ کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہ دیکھ کر اہل کتاب کے لوگ یہی دیکھ کر اتنے امپریس ہوئے، اتنے موو ہوئے کہ وہ ایمان لانے کو تیار ہو گئے۔ میرا جتنا تجربہ ہے یہودی اور عیسائی حضرات سے بات چیت کا، اس میں ایک بات جو میرے سامنے آئی ہے، جو سب سے واضح سامنے آئی ہے، ان کی پہلی دلچسپی ہے اسلام کی تنقید کرنا رسول کے نام پہ۔ یعنی ان کی تنقید ہوتی ہے کہ what is this prophet and where was he born and how do you say he's a prophet and all of this، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے سوال ہیں۔ اور جب میں ان سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دوں ایک دفعہ اور کہوں چلو میرے رسول کو تم چھوڑ دو، ابھی اپنے رسولوں کی بات کرو، میرے رسولوں کو چھوڑو، اپنے رسولوں کی بات کرو، نوح علیہ السلام کی بات کرو، آدم علیہ السلام کی بات کرو، ابراہیم علیہ السلام کی بات کرو، ان کی بات کر لو۔ ٹھیک ہے، وہ تو نہیں مانتے، یہ رسولوں کو تو مانتے، ان کے بارے میں تمہیں کیا پتہ ہے؟ جب وہ ان انبیاء کے بارے میں بات کرنی شروع کرتے ہیں تو ایسی گھٹیا بات نکلتی ہے، ایسی غلط بات نکلتی ہے کہ جب بغیر غصہ کیے اگر اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دو تم ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتے ہو، اور پھر تمہیں یہ بات بھی قبول ہے کہ ان کے بارے میں ایسی بات بھی تم مان لیتے ہو، ایسی بات کرنے کو تیار ہو۔ میں تو نہیں مانتا، میرا ایمان کہتا ہے کہ یہ بڑے عظیم لوگ تھے اور یہ معصوم تھے، معصوم عن الخطا، یعنی یہ بالکل معصوم تھے، یہ گناہ گار لوگ نہیں تھے، یہ لوگوں کی انسانیت کے لیے یہ مثال تھے۔ اگر یہ گناہ کرنے لگیں تو پھر پیغام اور پیغمبر والی بات جو پہلے میں نے آپ سے کی تھی، جو کوئی پیغام دے رہا ہو اور اس کا اپنا کردار خراب ہو، اس سے پیغام کون لے گا؟ اس پیغام کی حیثیت ہی کیا جو اس انسان سے آئے جس کا اپنا کوئی کردار نہیں، جو خود غلط حرکتوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو اگر تم ان کو پیغمبر مانتے ہو اللہ کا، تو پھر یہ تو ماننا پڑے گا کہ ان لوگوں کو خود مثال ہونا تھا، اور یہ مثال تھے، تو ان کی میں ان کا دفاع کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو پھر وہ تھوڑا حیران ہوتے ہیں اور پھر تھوڑا سوچتے ہیں، ان میں سے جو کوئی تھوڑے مخلص ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے، مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ عظیم لوگ ہیں اور ان کے بارے میں ہم یہ غلط باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہوں، اللہ انہیں چنے بھی، اور پھر یہ اس قسم کی حرکتیں بھی کریں جو میں آج تک کرنے کو تیار نہیں، وہ کر بیٹھے ہیں ہماری کتاب میں۔ تم ان کی اتنی تائید کیوں کر رہے ہو، ان کی حفاظت کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں ان کی عزت کس نے سکھائی؟ میں کہتا ہوں یہ میرے نبی نے سکھائی تھی۔ میرے نبی کے مقاصد میں سے اس کا ایک بڑا اہم مقصد یہ تھا کہ ہم پچھلے انبیاء کی عزت کرنا سیکھیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ تمہارے لوگوں نے ان کی عزت کرنی چھوڑ دی، اور یہ دو مختلف وجوہات سے چھوڑی۔ یہودیوں نے اس لیے چھوڑی کہ ان کے ہاں نبیوں کو مان لینا، ان کی تعظیم کر لینا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ بار بار نبی کا انکار تو نہیں کرتے تھے، نافرمانی بہت کرتے تھے، نبی کی نافرمانی بہت کرتے تھے، ہر نبی کی۔ تو جب ان کے بارے میں یہ گناہ ظاہر کر دیے انہوں نے، یا ان کی طرف یہ الزامات لگا دیے گناہوں کے، تو کم از کم یہ کہنے کا موقع مل گیا دیکھو ہم نافرمانی تو کرتے تھے لیکن وہ بھی کون سے فرشتے تھے، ان کی حرکتیں تو دیکھو، ان کی بات کیوں مانی جائے۔ یعنی اب ان کو ایک طرح سے اپنی بات کی تائید مل گئی کہ ہم نہیں مانتے تھے لیکن اچھی وجہ تھی نہیں مانتے تھے، دیکھو یہ ماننے والے لوگ ہیں، کیا ایسے لوگوں کو مانا جاتا ہے کیا؟ عیسائیوں کی اپنی ایک الگ موٹیویشن تھی۔ عیسائیوں کی موٹیویشن یہ تھی
انہوں نے یہ یہود کی تحریف بھی مان لی، اس لیے مان لی کہ ان کے ہاں اگر ماننے والا ایک ہے تو کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. وہ ہر خطا سے پاک، ہر چیز سے پاکیزہ، ان کا خدائی درجہ، ان کا درجہ اتنا اولا، اور کسی ایک کا درجہ اونچا کرنے میں، درجہ اونچا کرنے کی سب سے آسان ترکیب کیا ہے؟ دوسرے کی برائیاں نکالنی شروع کر دو. تو یہود نے تو پہلے ہی برائیاں نکالنی تھی، ان کا کام ہو چکا تھا، تو یہ ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، تاکہ اس سے پھر باقی واضح ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کتنا اونچا، اور باقیوں کا دیکھو مقابلہ تو کرو وہ کتنے نیچے اس سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے دونوں کو یہ بات تسلیم تھی کہ نبیوں کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کی جا سکتی ہیں. ان کے لیے یہ کوئی بعید سی بات نہیں تھی، کوئی ناممکن قسم کی بات نہیں تھی. تو یہ ہمارے نبی کے مقاصد میں سے ہے کہ ان نبیوں کی عزت کو دوبارہ سے تجدید ان کی عزت کی جائے. اور یہی میرے نزدیک اصل دعوت ہے اہل کتاب کی طرف ہماری، اپنے نبی کی بات کرنے کے بجائے. اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ہمارے نبی کی کوئی توہین کر دیتا ہے، کوئی ویڈیو بنا دیتا ہے، کوئی کارٹون بنا دیتا ہے، تو ہمارے ہاں جلسے نکلتے ہیں، لوگ غصے ہو جاتے ہیں. اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی why are you so crazy about prophets, you people are so crazy. تم لوگ پاگل کیوں ہو جاتے ہو؟ تم لوگ ایسا کیا اتنے کیوں جذباتی ہو جاتے ہو کہ مرنے کو آ جاتے ہو، تمہارے رسول کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہو، اتنے سینسیٹیو کیوں ہو؟ ان لوگوں کا سوال اصل میں اس لیے اٹھتا ہے کہ ان کے ہاں اس معاملے میں کوئی سینسیٹیوٹی ہے ہی نہیں. انہوں نے تو رسولوں کی عزت بہت عرصہ ہو گیا چھوڑ دی. میں اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ ہمارے ہاں کسی گاڑی کو الٹا پھینکا جا رہا ہو، اس پہ آگ لگائی جا رہی ہو رسول کی محبت کے نام میں. یہ بھی جہالت ہے، یہ پتہ نہیں کون سے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کی تو نہیں ہے، یہ نہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں. اور ہمارا اس کتاب پر ایمان ہے جس کتاب کی قرآن کی آیات بڑی پیاری تجوید سے ہمارے حفاظ کرتے ہیں، ان آیات کی قرات جس میں رسول کی توہین کی جا رہی ہے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. سبحان اللہ. نبی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ پاگل کہا جا رہا ہے. قرآن نے الزام کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. الزام کو دہرایا کیوں؟ ہمیں ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے لوگ اس قسم کی پاگلوں والی باتیں کریں گے، اور تمہیں اس کا جواب، عقلی جواب دینا ہے، وہ جواب جس کی ہدایت قرآن دے رہا ہے، جس کی ہدایت سنت دے رہی ہے. تمہیں مجنون نہیں ہو جانا. رسول کے بارے میں الزام اور تم جانوروں والی حرکتیں کرنی شروع کر دو تو ان کا الزام صحیح معلوم ہونے لگے گا کہ دیکھو اس کے ماننے والوں کو دیکھ لو، یہ ہوتے ہیں اس کے ماننے والے، یہ ان کی حرکتیں. پھر آل عمران میں جو عجیب بات شروع میں ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا ان کے لیے بہت شدید عذاب ہے. کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کفار کے لیے عذاب ہے، کب ہے؟ تو کہا متاع قلیل، تھوڑی دیر کے لیے انہیں بھی انجوائے کرنے دو، زندگی جینے دو، پھر اس کے بعد ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر، پھر اس کے بعد جہنم آئے گی. شروع میں جو بات کی والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو لوگ، جن لوگوں کو علم میں رسوخ ہے، رسوخ عربی میں کہتے ہیں جو اندر تک چیز داخل ہو جائے، اندر تک چیز داخل ہو جائے. اس بات سے واضح یہ ہوا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کے پاس رسوخ ہے علم میں. یہ دونوں میں فرق ہے. کسی کے پاس معلومات بہت ہوں تو اسے کہیں گے عالم، علم ہے اس کے پاس. کوئی راسخ ہو علم میں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آمنا بہ کل من عند ربنا. دیکھیں جدید تعلیم میں یہ بات بہت ظاہر ہے. جدید تعلیم میں اگر آپ بیچلرز ڈگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ آپ کے پاس علم ہے. ماسٹرز کرتے ہیں تو کچھ مزید ہے، اس میں کچھ تھیسس تو لکھنا پڑتا ہے. پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے، اور اعلیٰ درجے کی تعلیم آپ کو اس وقت ملتی ہے، پی ایچ ڈی کی آپ کو ڈگری، ڈاکٹریٹ آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ کے سامنے ایک پینل ہوگا، اور وہ پینل آپ کے تھیسس کو کرٹیسائز کرے گا، اس میں ہر طرح کے کیڑے نکالے گا، تنقید کرے گا، اور پھر آپ اپنے تھیسس کو ڈیفینڈ کریں گے، اور ڈیفینڈ کرنے کے بعد فائنلی آخرکار آپ بن گئے پی ایچ ڈی. لیکن اس پروسیس میں، اس تمام جو ان کا تمام پروسیس ہے، اس کے آخر میں آپ کو ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ ہے تنقید کی عادت. یعنی جتنا آدمی اور علم والا ہو اتنا ہی وہ کس چیز پہ قادر ہوتا ہے؟ تنقید پہ، کسی چیز کی نقص نکالنے میں، کسی چیز کے بارے میں تبصرہ کرنے میں. اور تبصرہ ریلی کم ہی ہوتا ہے، تنقید ہی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تبصرہ کا لفظ تنقید کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی چیز میں خامیاں نکالنی ہو، وہی ہمارا کام رہ گیا عالم کا. دیکھو وہ کوئی پی ایچ ڈی لیول تک پہنچا، آگے اعلیٰ لیول تک پہنچ جائے. اور یہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بات کو ایسا سمجھتا ہوں جیسا کوئی اور سمجھ نہیں سکتا، اور کیونکہ میرا اب یہ درجہ ہے کہ میں لوگوں کے کام، لوگوں کی باتوں، لوگوں کے اعمال، لوگوں کے بارے میں کامنٹ کر سکوں، کیونکہ میں ان سے اب ایک اعلیٰ درجے تک پہنچ چکا ہوں. یعنی ایک طرح سے ایک علمی تکبر کی بات ہے.
ایک غرور کی بات ہے جو ایک کلچر کا حصہ بن چکی ہے. سو ایکیڈیمکس کے پاس ایک طرح کا لائسنس ہے جو کسی کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دیں, کیونکہ دے ہیو دی ایکیڈیمک لائسنس. باقی یہ جو باقی لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی, یہ لوگ تھوڑی سمجھتے ہیں, یہ تو اعلیٰ باتیں ہیں, اعلیٰ علمی باتیں ہیں. قرآن میں اس بارے میں جو بات کی گئی ہے, جس کا رسوخ ہو علم میں, وہ قرآن پڑھتا ہے. قرآن پڑھتا ہے تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, کچھ باتیں غیب سے ہیں. الف لام میم سمجھ میں نہیں آ رہی, بالکل 7 سماوات سمجھ میں بات نہیں آ رہی. 7 سما کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. یہاں تک کہ 7 زمین کا ذکر ہے قرآن میں, یہ 7 زمین کہاں ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. تو یہ بات جو سمجھ نہیں آتی, عام کسی کے پاس علم بڑھتا جائے اور وہ کسی ایسی بات سے اس کا گزر ہو کسی کتاب میں جو اس کی سمجھ سے باہر ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, یہ بات غیر معقول ہے, یہ بات کچھ واضح نہیں ہے, یہ بات ذرا باقی تو ٹھیک ہے, اس میں ذرا کچھ اگر یہ کچھ اور طریقے سے کہا جاتا تو بہتر ہوتا. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایک لائسنس ہے کہ وہ اس کی بھی تنقید کرے. اور آپ کو ملے گا کہ آج جدید دور میں کچھ ایسے مسلمانوں کے ہاں بھی کچھ انٹلیکچوئل ہیں جو قرآن پر اس قسم کی تنقید کرنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیات تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں, ایمان وغیرہ, لیکن یہ کچھ اور آیات ہیں جس کو کچھ سینس ہی نہیں بنتی, اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھنا چاہیے, اس کو کچھ ری انٹرپریٹ کرنا چاہیے, یا اس کی انٹرپریٹیشن کو منسوخ قرار دینا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے اس کے ساتھ, کیونکہ جیسا ہے قرآن, جیسی قرآن کی عبارت ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی, بات عقل میں نہیں بیٹھتی. یہاں راسخ علم کس کا ہے, کون ہے جس کا علم رسوخ تک پہنچ چکا ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به, کہتے ہیں ہمارا تمام پر ایمان ہے. کل من عند ربنا, تمام کا تمام ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے. یعنی میرا علم اتنا, اللہ کی حکمت اتنی بڑی ہے اور اس سے بھی زیادہ, تو میری سمجھ میں کوئی بات نہ آئے تو اس کی طرف اشارہ نہیں کہ اس میں تنقید ہونی چاہیے, بلکہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میری عقل سے بہت بڑی شے ہے, مجھ تک بات مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ ایکچولی اس بات کا اعتراف ہو گیا کہ جب بات مجھے سمجھ نہیں آئی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کتنا کم سمجھتا ہوں میں. عام ایکیڈیمک کا کیا مسئلہ ہے, جب وہ ایک درجے تک پہنچ جاتا ہے, جب اس کے ہاں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ اس کی تنقید کا شکار بن جاتی ہے. یہ بات کچھ غیر معقول ہے. اصل راسخ جو علم کا راسخ ہو وہ کیا ہے, وہ جب کسی ایسی بات پہ قرآن میں پہنچے جو ابھی سمجھ نہیں آ رہی. جیسے میں نے آپ کو بتایا آیات تھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, عرصے تک سمجھ نہیں آئی, لیکن اصل ایٹیٹیوڈ کیا ہے, آیات میں غلطی ہے یا میری سمجھ میں غلطی ہے؟ سمجھ میں غلطی ہے, سمجھ کی کمزوری ہے. جب تک سمجھ نہ آئے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے رہو, اللہ تعالیٰ حکمت کے دروازے کھول دے, یہ آیت سمجھا دے کسی طرح اس میں جو درس ہے, اس میں جو ہدایت ہے وہ مجھ پر اس کے دروازے کھول دے, مجھے کچھ بات سمجھ میں آ جائے. جب تک سمجھ نہیں آئے گی میرا ایمان تو تب بھی ہے, اور یہ سب سے خوبصورت کلام تب تک ہے, میرا اس میں کوئی شک نہیں, یعنی میرے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑا. وما يذكر الا اولو الالباب, اور ایسی بات, اس طرح کی محنت اور کوشش یاد رکھنے کی, یعنی یہ اہم بات, یہ اہم قاعدہ یاد رکھنے کی کہ تنقید نہیں کرنی قرآن کی, یہ اہم بات کون یاد رکھے گا سوائے ان کے جو بہت ہی صاف عقل کے لوگ ہوں. اولو الالباب, خالص لب کے لوگ, خاص صاف عقل کے لوگ. یعنی یہ بات انسان بھول جاتا ہے, انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ بات بھول جاتا ہے کہ انسان اس کی تنقید سے اعلیٰ شے ہے, تو ذہن میں کبھی کبھار خیال آ جاتا ہے یہ کیسی بات کر دی, آ جاتا ہے وہ خیال. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس بات سے تم اسی وقت اجتناب کر سکو گے جب تمہاری عقل کیا ہوگی, صاف ہوگی. اولو الالباب. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ عقل صاف کیسے ہوتی ہے, عقل صاف کہاں سے ہوتی ہے؟ اولو الالباب اگر ہے کوئی خاص لوگ ہیں صاف عقل والے, تو کیا یہ پیدائشی اولو الالباب ہے یا ہمیں بھی کبھی موقع ملے گا کہ ہم بھی اولو الالباب میں شامل ہو سکیں؟ اب اس بات کی وضاحت کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیسے بنو گے تم بھی اولو الالباب میں سے, اس بات کی وضاحت سورت کے آخر میں ہے. ان لوگوں کا ذکر اور ان لوگوں کی خاصیت سورت کے شروع میں, اور ان کی تعریف اور ان کی وضاحت اور تمہارے لیے ان میں سے بننے کا موقع وہ فراہم کیا جا رہا ہے سورت کے آخر میں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اولو الالباب کے بارے میں, لب کے بارے میں بہت ساری بات سیکھنے کو ہے, لیکن امام راغب الاصفہانی کے ہاں اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں عربی کے لفظ کا لب, کہتے ہیں اللب عقل صالح خالص من الشوائب. کہتے ہیں لب ایسی عقل ہے, ایسی سوچ ہے, اس طرح کر لیں, ایسی سوچ ہے جس میں بیکار قسم کی چیزوں کے لیے جگہ نہیں, بیکار سوچ کے لیے اس میں جگہ نہیں. اب بیکار سوچ سے کیا مطلب ہے بیکار سوچ کا؟
دیکھیں اگر آپ آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی خلقت سے امپریس ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں آسمان کی خلقت کے بارے میں، اگر آپ زمین کا پودا نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس مری ہوئی زمین سے زندگی نکالتا ہے مجھے بھی اسی طرح موت کے بعد نکالے گا، تو یہ صاف سوچ ہے۔ لیکن پھر آج کل کیونکہ ہم انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں، خبریں 24 گھنٹے خبریں چل رہی ہیں، کچھ نہ کہیں ہو رہا ہے، اور خبر وہ بندہ بیچارہ وہ بول بھی رہا ہے، آپ کو خبر بھی سنا رہا ہے، اور ساتھ میں اس کے مزید ٹکر بھی چل رہے ہیں، وہ بھی انفارمیشن آ رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اشتہار ہیں، اور اشتہار میں نمبرز ہیں اور ویب سائٹس ہیں اور فیس بک پیجز ہیں۔ اتنی انفارمیشن کا بار بار آپ کے دماغ پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے انفارمیشن کی کہ آپ اتنا کچھ مواد سنتے ہیں اور اس کی اکثریت کام کیا بیکار تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ خبریں سنیں تو 90% خبر کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، نہ آپ اس میں کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کا آپ کو کوئی نقصان پتہ ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ پتہ ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نہیں کہتا خبریں مت دیکھو، لیکن تھوڑا کنٹرول تو کرو۔ اگر 8 گھنٹے خبر دیکھ رہے ہو تو کچھ مسئلہ ہے یار، کوئی خراب بات ہے اس میں۔ لوگ ڈرامے کے سلسلوں میں پڑ جاتے ہیں، ٹی وی شو میں پڑ جاتے ہیں۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے دماغوں کے اندر آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے اتنا کچھ فضول مواد لیا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کھانا ایسا کھائیں جس میں جو ہیلدی کھانا نہ ہو، اچھا کھانا نہ ہو، جس میں شوگر زیادہ ہو، الٹی سیدھی انگریڈینٹ زیادہ ہوں، آرٹیفیشل انگریڈینٹ زیادہ ہوں، اس میں عناصر زیادہ ہوں، اس قسم کا کھانا آپ ہر وقت کھا رہے ہیں، چاکلیٹیں ہر وقت کھا رہے ہیں، سوڈا ہر وقت پی رہے ہیں، شوگر جو 3-4 چمچے جب تک چائے میں پڑیں گے نہیں، یعنی تھوڑی سی چائے ڈالتے ہیں باقی چینی ہوتی ہے۔ اب اس قسم کے کھانے جب آپ کھاتے ہیں، ایسے کھانے جن کا صحت پہ برا اثر پڑتا ہے اور دبا کے کھاتے ہیں، اصلی گھی کے کھانے، جب ایسے کھانے کھاتے ہیں، پھر ایک آدھ دفعہ سیب بھی کھا لیا غلطی سے، تو کیا ایک دفعہ کوئی پھل کھا کے یا ایک کوئی سبزی کھا کے کیا وہ تمام برے کھانوں کا اثر ختم ہو گیا؟ نہیں۔ اگر آپ کو سیب کے فائدہ اٹھانا ہے سیب کا، تو کیا کرنا چاہیے؟ باقی تمام غذا صاف کرو، پھر اس کے بعد اچھے کھانے کا فائدہ ہوگا۔ اگر تمام غذا صاف نہیں کرتے اور ساتھ اچھا کھانا بھی کھاتے ہو تو ایسا ہے جیسے زہر بھی کھا رہے ہو اور دوا بھی کھا رہے ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، نقصان ہی ہوگا آخر میں۔ اسی طرح آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں فضول چیزوں سے، فضول انفارمیشن سے، دن بدن ایک کے بعد دوسرا ڈرامہ، ایک کے بعد دوسری ویڈیو گیم، ایک کے بعد دوسری ویب سائٹ، ایک کے بعد دوسرا بکواس چیزیں، ایک کے بعد دوسری لگے ہوئے ایڈکشن ہوئی بھی ہے۔ اور پھر کبھی غلطی سے چینل چینج کر رہے ہیں تو شاید اس قسم کا کوئی پروگرام بھی آ گیا تو وہ 5 منٹ کے لیے سننے کا صبر تھا آپ کو، اس کے بعد وہ ڈرامہ شروع ہو رہا ہے تو پھر وہ دوبارہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اچھی بات کبھی سن بھی لیں، کبھی فورس ہو کے جمعے پہ جا کے کبھی کوئی اچھی بات سن بھی لیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں اتنا گند پھیلا ہوا ہے، اتنا گند بھرا ہوا ہے، اچھی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ کم ہی ہوتا ہے۔ اولو الالباب کی جو تعریف ہے کہ یہ صاف عقل ہے جس میں کوڑا نہیں ہے، جس میں فضول باتیں نہیں ہیں۔ تو اگر اولو الالباب میں سے بننا ہے تو کچھ صفائی کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ میں نہیں کہتا ڈرامے بند کر دو پوری طرح، میں یہ نہیں کہتا پھر تو آپ کو سانس نہیں آئے گی تو آپ، لیکن کم تو کر دو، تھوڑا کم تو کر دو کہ اگر روزانہ ایک قسط دیکھ رہے ہو تو ہر 2-3 دن بعد ایک دفعہ دیکھ لیا کرو، کوئی بات نہیں، وہ کہیں نہیں جا رہا، وہ ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ آپ فکر نہ کریں، آپ کے لیے ہم رکھ لیں گے ڈرامہ۔ اتنا ہی دل چاہ رہا ہے فلم دیکھنے کا، اتنا ہی روگ لگا ہوا ہے کہ جب تک دیکھوں گا نہیں تب تک چین نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی نشے کی طرح کی بات ہے، اپنی ایڈکشن کو تھوڑا کم کرو، کنٹرول کرو۔ اگر پوری طرح نہیں روک سکتے تو میں تو کہتا ہوں ایونچولی پوری طرح روک دینا چاہیے، لیکن جب تک وہاں تک بات نہیں پہنچتی کم از کم تو شروع کرو تاکہ عادت پڑ جائے کم انٹیک کی، اور اس کی ریپلیسمنٹ کر دو، اس کی جگہ کچھ اچھی باتیں سننے کی عادت ڈال لو، کچھ اچھا وقت گزارنے کی عادت ڈال لو، اور اگر خود میں اتنی طاقت نہیں کہ اچھی باتیں کر سکو تو کچھ اچھے لوگوں کے ماحول میں چلے جاؤ، کچھ اچھے لوگوں کے یہاں چلے جاؤ، تاکہ اگر کچھ سیکھو بھی نہ تو کم از کم کچھ بری بات تو نہیں کر رہے۔ یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ بس عبادت میں لگ جاؤ اور ذکر کرتے رہو اور باقی نہیں، کم از کم کچھ مفید کام تو کر لیا کرو اپنے لیے، ایکسرسائز ہی کر لو کوئی۔ ہمارے یہاں ایکسرسائز پتہ نہیں حرام ہے کیا ہے، یہاں پہ آ کے مجھے ایسی شرمندگی ہوتی ہے، یہاں کے 80 سال کے لوگ 2 میل جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، 2 میل، برف پڑی ہوئی ہے اور اس نے شارٹس پہنے ہوئے ہیں، 80 سال کا آدمی اور لگا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں 40 سال کے بعد
آپ کو میز کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کا پیٹ جو ہے اس پہ پلیٹ آرام سے آ جاتی ہے. یہ کلچر بن چکا ہے ہمارا. تو آپ بہت دیکھ لیا بیٹھ کے ٹی وی, آپ تھوڑا اٹھ کے تھوڑا چل بھی لیں, تھوڑا اچھا بھی کھا لیں, تھوڑی ایکسرسائز بھی کر لیں, یہ بھی دین کا حصہ ہے, یہ بھی دین کا حصہ ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ ہمیں بیلنس زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.